احمد ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا گھر مالی طور پر بہت کمزور تھا۔ والد مزدوری کرتے اور ماں گھر سنبھالتی۔ احمد نے بچپن میں ہی سیکھ لیا تھا کہ زندگی آسان نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد کرنا، روزانہ اسکول جانا اور والدین کی تھکن کو دیکھنا اس کے لیے معمول بن گیا تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ اگر وہ محنت کرے اور تعلیم حاصل کرے، نہ صرف اپنے بلکہ اپنے خاندان کا بھی مستقبل بہتر بنا سکتا ہے۔ ابتدائی دنوں میں احمد کے لیے پڑھائی آسان نہیں تھی۔ اکثر کتابیں نہیں ہوتی تھی، نوٹ نہیں ہوتے تھے اور کپڑے بھی پرانے ہوتے۔ دوست کھیل کود میں مصروف رہتے، لیکن احمد کو پتہ تھا کہ اگر وہ اپنے خواب پورے کرنا چاہتا ہے تو کھیل کود کو پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ وہ دن بھر کام کرنے کے بعد رات کو دیر تک پڑھائی کرتا۔ کبھی بھوک لگتی تو وہ صبر کرتا، کبھی تھکن ہوتی تو خود کو سمجھاتا کہ یہ سب وقتی مشکلات ہیں۔ احمد کا والد اکثر کہتا کہ لڑکا صرف محنت کرے لیکن کبھی کچھ نہ بنے۔ گاؤں والے بھی طنز کرتے کہ غربت کے باوجود کوشش کر رہا ہے۔ یہ باتیں احمد کو پریشان کرتی تھیں، مگر وہ ہمت نہیں ہارتا۔ وہ سوچتا کہ اگر میں ہار گیا تو میری محنت اور خواب سب ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے اندر ایک عزم پیدا ہوا کہ کسی کی رائے مجھے نہیں روک سکتی۔ میٹرک کے امتحانات کے دوران احمد نے سب کی توقعات کو چکنا چور کر دیا۔ گاؤں کے سب سے ذہین اور امیر بچوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ سب سے آگے رہا۔ اس کی محنت اور لگن نے اسے شہر کے کالج میں اسکالرشپ دلائی، مگر شہر کا ماحول اور نئے لوگ ایک نیا چیلنج تھا۔ احمد کو اب خود کو ایڈجسٹ کرنا تھا، نئی زبان، نئی عادات اور نئے دوست۔ وہ کبھی گھبرا جاتا، مگر اپنی محنت اور عزم کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیا۔ شہر میں احمد کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلا چیلنج تو مالی تھا۔ وہ اپنے رہائش اور کھانے کے اخراجات کے لیے اضافی کام کرتا، کبھی ہوٹلوں میں کام، کبھی چھوٹی دکانوں میں کام، لیکن ہر وقت اس کی نظر تعلیم پر تھی۔ رات کو کام کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا کر دیر تک مطالعہ کرتا۔ کبھی تھکن اسے کمزور کرنے لگتی، لیکن وہ خود کو یاد دلاتا کہ یہ سب عارضی ہے اور مقصد بہت بڑا ہے۔ کالج میں احمد نے نئے دوست بنائے، اساتذہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا اور کلاس میں سب سے آگے رہا۔ کبھی امتحانات میں ناکامی ہوئی تو وہ پریشان ہوا، مگر ہار نہیں مانی۔ اس نے دوبارہ محنت کی، غلطیوں سے سبق سیکھا اور اپنے آپ کو بہتر بنایا۔ ہر چھوٹی کامیابی اس کے اعتماد کو بڑھاتی رہی۔ احمد کی ذاتی زندگی بھی آسان نہیں تھی۔ اکثر دوست اسے ٹوکتے کہ غربت کے باوجود تم خواب کیوں دیکھتے ہو۔ کبھی کلاس میں مذاق کا نشانہ بنایا گیا، کبھی لوگ کہتے کہ تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، مگر احمد نے اپنے اندر ایک طاقت پیدا کر لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ محنت اور صبر سے ہر رکاوٹ کو توڑا جا سکتا ہے۔ کالج کے آخری سال میں احمد نے اپنے خوابوں کو ایک بڑی منزل حاصل کی، ایک بڑی کمپنی میں انٹرنشپ، اور اب وہ عملی تجربہ حاصل کر رہا تھا اور مستقبل کے لیے مضبوط بنیاد ڈال رہا تھا۔ اسی دوران احمد نے یہ بھی محسوس کیا کہ غربت نے اسے صبر، مستقل مزاجی اور محنت کی عادت دی۔ یہ وہ سبق تھا جو شاید امیر بچوں کو کبھی نہیں ملتا۔ انٹرنشپ کے دوران احمد نے مشکل پروجیکٹس لیے، کبھی راتیں جاگ کر کام کیا اور کبھی اپنے دوستوں کے تفریحی لمحات میں شریک نہیں ہوا۔ ہر قربانی کا مقصد تھا کہ اپنی مہارت اور مستقبل کے لیے۔ آخر کار انٹرنشپ کے اختتام پر اسے کمپنی میں مستقل نوکری کی پیشکش ملی۔ احمد کی کامیابی نہ صرف اس کی ذاتی محنت کا نتیجہ تھی، بلکہ اس کے خاندان کے لیے بھی بڑی خوشی کا باعث بنی۔ والدین فخر محسوس کرنے لگے، گاؤں والے حیران رہ گئے کہ ایک غریب لڑکا اپنی محنت اور لگن سے سب کے مقابلے میں آگے نکل گیا۔ احمد اب اپنے خاندان کا سہارا بن چکا تھا، مالی مشکلات کا خاتمہ کر دیا اور دوسروں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ احمد کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غربت اور مشکلات کسی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگر انسان محنت، صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھے، ہر دن کی چھوٹی قربانیاں، ہر رات کی محنت اور ہر چیلنج کی ہمت کے ساتھ مزاحمت کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ احمد نے یہ ثابت کیا کہ حالات چاہے کہ جتنے بھی مشکل ہوں، اگر ارادہ مضبوط ہو اور دل میں عزم ہو تو کوئی بھی رکاوٹ آپ کے خواب کو نہیں روک سکتی۔